ممکن ہے وہ مجھے پیار کرے۔ کس نمبر 5۔ صبح ہی وہ بڑے مشکل سے اپنی آنکھوں کو کھول پا رہی تھی۔ وہ اپنے چہرے کو ہاتھ لگا کر محسوس کر رہی تھی کہ آج کل وہ اپنی طرف دھیان نہیں دے پا رہی تھی۔ اس کی جلد کافی روکھی ہو گئی تھی۔ وہ ابھی نہیں انہی وسوسوں میں گم تھی۔ کسی گاڑی کا ہارن سنائی دیا۔ وہ چونک گئی۔ اتنی صبح کون ہمارے گھر کے سامنے ہارن بجا رہا ہے؟ اس نے اپنے کمرے کی کھڑکی سے جھانکا اور دیکھا کہ گاڑی پر اور کوئی نہیں بلکہ شامیر ہے۔ وہ سب نیلی شرٹ پہنی اور ساتھ میں وائٹ جینس پہنے اتنا فریش لگ رہا تھا۔ وہ سچ میں اتنا خوبصورت تھا کہ کوئی بھی لڑکی اس پر مر مٹے، لیکن رائما کے جذبات اس کے لیے کچھ اور تھے۔ وہ باقی لڑکیوں کی طرح نہیں تھی کہ ہر کسی خوبصورت لڑکی پر مر مٹے۔ وہ جس انسان سے ملتی سب سے پہلے اس کا دل دیکھتی، ایک ایسا شخص جس کے اندر احساس اور جذبات ہوں۔ وہ شامل کو صبح دیکھ کر سوچ میں پڑ گئی کہ اتنی صبح یہاں کیا کر رہا ہے۔ پھر اپنے کمرے میں چلی گئی۔ شامیر گھر میں آ گیا۔ رحمہ کی امی شامیر کو دیکھ کر بہت خوش ہوئی اور بولی، ارے واہ بیٹا، آج تو صبح ہی ہمارے گھر کا رخ کر لیا۔ شامیر نے وضاحت دیتے ہوئے کہا، جی وہ مجھے تھوڑی سی شاپنگ کرنی تھی تو میں نے سوچا رائما میری اس میں مدد کر دے۔ کیا سچ میں رائما تمہارے ساتھ چلنے کے لیے راضی ہو گئی ہے؟ اس کی امی نے انتہائی حیرانگی سے پوچھا، کیونکہ وہ 2 منٹ پہلے رائما کے کمرے سے آئی تھی اور وہ ابھی تک سوئی تھی۔ جی اس نے مجھے ہاں کی ہے، اس لیے تو میں اس کو لینے آیا ہوں۔ یہ کہہ کر شامر اس کی امی کے ساتھ رائما کے کمرے میں چلا گیا۔ اسے پتا تھا کہ وہ یہی آنے والا ہے۔ وہ جلدی جلدی اپنا کمبل لے کر لیٹ گئی۔ اس کی امی اس رائما کو دیکھ کر کہا، دیکھا بیٹا، مجھے پہلے ہی لگ رہا تھا کہ یہ سوئی ہوئی ہے، یہ کب اٹھتی ہے، میں انتظار کر لیتا ہوں۔ شابیر نے سوتی ہوئی رائما کو پیار سے دیکھ کر کہا، تم کہتے ہو تو میں اس کو اٹھا دیتی ہوں۔ ارے نہیں، رہنے دے، میں انتظار کر لیتا ہوں۔ اس کی امی نے شامر کے منہ منع کرنے کے باوجود بھی اسے اٹھا دیا۔ وہ آہستہ آہستہ اپنی آنکھیں کھول رہی تھی۔ شامر اس کی آنکھوں میں دیکھا، وہ نہایت پاکیزہ اور شفاف لگ رہی تھی۔ گڈ مارننگ، شامر نے اس کی طرف دیکھ کر کہا۔ گڈ مارننگ تم اتنی صبح؟ رائما نے اس کو سوالی نظروں سے پوچھا۔ اس کا یہ سوال شامر کو الجھن میں ڈال رہا تھا۔ تم بھول گئی تو تم نے وعدہ کیا تھا میری شاپنگ میں مدد کرنے کا۔ اوہ سوری، مجھے بھول گیا تھا، میں ابھی تیار ہو کر آتی ہوں۔ جب وہ کمرے سے باہر آئی تو اس نے لائٹ پرپل لانگ شرٹ ساتھ میں وائٹ جینس پہنی تھی۔ وہ بہت حیرانی سے اسے دیکھ رہا تھا، کیسا اس نے جرمے میں کہیں نہیں دیکھا تھا۔ چلو رائما، اس سے کہا۔ وہ ایک دم سے لگ رہا تھا جیسے کسی نے اسے سر تپیٹ جما دیا ہو۔ اسے سختی سے واپس آ کر کہا، ہاں چلو محترمہ بیٹھے۔ شامر نے اس کے لیے فرنٹ سیٹ کا دروازہ کھولا۔ نہیں، میں بیک سیٹ پر بیٹھوں گی، میری عادت ہے، میں بھائی کے ساتھ بھی بیک سیٹ پر بیٹھتی ہوں۔ جب گاڑی چل رہی تھی تو اچانک اس کے آگے کتا آ گیا اور تیزی سے بریک لگانے کی وجہ سے راما کا ماتھا گاڑی کے شیشے میں لگا اور وہ چلائی تو شامر نے تیز گاڑی روک لی۔ تم ٹھیک تو ہو نا؟ اس کے ماتھے پر لگی خراش کو ہاتھ لگا کر اس سے پوچھ رہا تھا۔ ہاں میں ٹھیک ہوں۔ شامر، افسوس ہو رہا ہے، مجھے اتنی تیزی سے بریک نہیں لگانی چاہیے تھی۔ وہ دونوں شاپنگ مال میں چلے گئے۔ جب وہ دروازے پر گزر رہی تھی تو سیکورٹی الارم بجنے لگا۔ رائما گھبرا گئی اور چلانے لگی، میرے پاس ایسا کچھ بھی نہیں جس سے اس ملک کا نقصان ہو، اور نہ ہی میری دہشت گرد ہوں۔ گارڈ اس کی یہ بات سن کر ہنسنے لگا اور بولا، میڈم آپ نے لوہے کا کلپ لگایا ہوا ہے۔ شامر اس کی اس حرکت پر اپنی ہنسی کو روک نہ پا رہا تھا۔ وہ بار بار اس کو دیکھ کر مسکرا دیا۔ اس کی ہنسی رائما کو تکلیف دے رہی تھی۔ شامر جو بھی لے رہا تھا وہ رائما سے پوچھ رہا تھا، یہ کیسا ہے، یہ کیسا ہے؟ رائما صرف ہاں میں سر ہلا رہی تھی، کیونکہ پہلے اس نے کبھی اپنی شاپنگ کے علاوہ کسی دوسرے کی شاپنگ نہیں کی تھی۔ یہ گھڑی آپ نے کتنے کی دی؟ رائما نے اچانک اپنے پیچھے سے ایک آواز سنی۔ یہ آواز اسے قدرے جانے پہچانے لگ رہی تھی۔